السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سرپرستی میں آئے اور تھوڑے بڑے ہوتے ہی رحمت للعالمین سے بکریوں کی دیکھ بھال کروانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں۔ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اوتھینٹک واقعات بتائیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بات ٹھیک نہیں لگتی تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اصلاح کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرح دوران سفر میں ہوا۔ حضرت آمنہ بنو عدی بن نجر قبیلے سے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہی تھیں۔ اس سفر کا مقصد اپنے بیٹے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں سے ملوانا تھا۔ واپسی میں ابوا کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کہیں واقع ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کا خاص کارپٹ جس پر احترام کی وجہ سے کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اس کارپٹ پر بٹھاتے اور کبھی کوئی اٹھانے کی کوشش کرتا تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں فرماتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھے رہنے دو۔ حقیقت میں حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص خصوصیات دیکھیں اور جان لیا تھا کہ بڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم کام کریں گے۔ جب حضرت عبد المطلب کسی کام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تو وہ کام فوراً کر کے واپس آ جاتے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالتو اونٹوں کی تلاش میں بھیجا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک واپس نہ آئے تو آپ کے دادا بہت فکر مند اور غمگین ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو لے کر واپس آئے، آپ کے دادا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میرے بیٹے صنف نازک کی طرح آپ کے لیے مسلسل بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ اسی طرح 2 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں رہے۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ جلد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال ہوگی۔ 8 سال کی عمر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں آئے، جو آپ سے اتنا ہی پیار کرتے جتنا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش یتیم بچوں کی طرح کی جائے، جیسے کہ بچپن میں ہی آپ کے والدین نہیں تھے جو آپ کو کچھ سکھاتے، اور نہ مال و دولت تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں آسانی ہوتی۔ کم عمر میں ہی آپ نے بہت پریشانیاں دیکھیں۔ اپنے والد سے کبھی ملاقات نہیں ہونے کے علاوہ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان حالات نے آپ کو دوسروں کے لیے رحم دل بنا دیا، کیونکہ غم سے انسان کے دل کی سختی
اور تکبر دور ہوتا ہے اور نرمی اور عاجزی آ جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال جوانی میں ہوا، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کا مقصد زندگی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو پیدا کیا گیا پورا ہو گیا تھا، اور ان سب حالات کو دیکھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات بہت اعلیٰ تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی سیرت مبارکہ سے یتیم بچوں کو تسلی اور سکون مل سکے۔ یتیم ہونے کی وجہ سے آپ میں ایک ثابت قدمی پیدا ہوئی، جس سے آپ اپنے معاملات میں کسی انسان سے امید نہیں رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں یہ تھیں کہ آپ کے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد میں اثر انداز نہ ہوں، اور نہ آپ کی تربیت میں کسی انسان کا حصہ ہو، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے کے عقائد اور رسم و رواج سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی تربیت صرف اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا اور چچا کی دیکھ بھال میں دیا تاکہ دنیاوی ضرورتیں پوری ہو سکیں، لیکن آپ کی روحانی اور اخلاقی تربیت خود اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے۔ آئیں جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کی دیکھ بھال کروانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں۔ حضرت ابو طالب مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اعلیٰ نسب سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار بھی ہوں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب مالی پریشانیوں سے گزر رہے تھے، کاروبار اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا، اور حضرت ابو طالب کے ذمے کافی لوگوں کی کفالات تھیں۔ ان مشکل حالات میں اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ دینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کا کام شروع کیا۔ ایک صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قراریت پر چرایا کرتا تھا۔ علماء کرام کے مطابق قراریت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو قراریت مکہ میں کسی جگہ کا نام ہے، یا یہ دینار اور درہم کی خاص تعداد کو کہتے ہیں۔ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے صحرا کی خوبصورتی کو دیکھنے اور مخلوق خدا کی حسین اور حیرت انگیز چیزوں پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اس کام سے انسان میں بہت سی اچھی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو اپنی قوم کی رہنمائی میں مدد کرتی ہیں۔ آئیں ان خوبیوں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی صبر اور برداشت۔ چرواہے صبح سے رات ہونے تک اپنی بکریوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے کہ بکریوں کو چارہ کھانے میں دیر لگتی ہے اور دیکھ بھال کرنے والوں کو صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سربراہ کو بھی اپنی قوم کے ساتھ نرمی اور تحمل سے رہنا ہوتا ہے۔ بکریوں کے رکھوالے نہیں جانتے کہ محلوں کی زندگی، سکون اور عیش و آرام کیا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پورا دن گرم موسم میں کام کرتے ہیں، عام سا کھانا کھاتے ہیں اور مسلسل پیاس بجھانے کے لیے زیادہ پانی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے اور بہت صبر سے مشکلات کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بکریوں کی دیکھ بھال سے انسان میں عاجزی و انکساری جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔
भेड़ बकरियों की देखभाल करना, बकरियों के बच्चों का ख्याल रखना, इनको शिकारियों से बचाना और इनके करीब सोना। रोज़ चरवाहे यही काम करते हैं, जिससे वक्त गुज़रने के साथ साथ दिल से गुरूर और तकब्बुर निकल जाता है और आजिज़ी जैसी खूबियाँ आ जाती हैं। बकरियों की देखभाल करने वालों की तीसरी खूबी बहादुरी है, ताकि बकरियों के शिकारी जानवरों से हिफाजत की जा सके। चौथी खूबी रहम और शफ़क़त है। बकरियां भी इंसानों की तरह हादसात और बीमारियों में मुब्तला होती हैं और ठीक होने तक चरवाहे ही डॉक्टर की तरह उनका ख्याल रखते हैं। जो बकरियों पर रहम करते हैं तो अक्सर ऐसे लोग इंसानों के लिए और ज़्यादा रहम दिल हो जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये रसूल हों जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की हिदायत और जहन्नुम की आग से बचाने के लिए भेजे गए हों। एक और अहम खसूसियात ये कि बकरियों की देखभाल करने वाले इंसान जायज़ और हलाल तरीके से अपना रिस्क कमाना पसंद करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम और माल और दौलत वाली ज़िंदगी दे सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के लिए तैयार करना था और उम्मत मुस्लिमा को सिखाना था कि सबसे अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें इंसान हलाल रिस्क कमाए। ख़ास तौर पर जो लोग दूसरों को इस्लाम की दावत देते हैं, उन्हें किसी इंसान से कुछ नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी का मोहताज होना चाहिए। खुद कमाने वाला इंसान दूसरों की नज़र में बावकार होता है और हर नेक काम सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए करता है। जैसा कि अभी हम ज़िक्र कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के सब अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेहनत से हलाल रिस्क हासिल की। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही सोचा था, क्योंकि काफिरों के लिए दुनिया की मोहब्बत और इसका ऐश ही सब कुछ होता है और समझते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी किसी दुनियावी मकसद की वजह से दावत दीन दे रहे हैं। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों में ये वाज़े कर देते थे कि वो लोगों से दुनिया के ख़जाने नहीं लेना चाहते। जब इंसान ख़ुद कमाता है और अल्लाह ताला के अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखता तो इंसान को सच बोलने की आज़ादी मिल जाती है, और जो लोग दूसरों के मोहताज होते हैं वो गलत बातों पर खामोश हो जाते हैं, बुरे लोगों के सामने झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी ख़त्म होने का डर होता है। अल्लाह ताला ये सब खुसूसियात अंबिया अलैहिस्सलाम को इसलिए सिखा रहे थे क्योंकि उन्हें नबूवत के फ़राइज़ मिलने होते थे। तो दोस्तों, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में काम करने से अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला अपने फरमाबरदार बंदों के लिए कैसी ज़िंदगी पसंद फरमाते हैं। ये अल्लाह ताला के लिए आसान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आरामदेह ज़िंदगी दें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन सहरा की गर्मी में बकरियों की देखभाल ना करें। लेकिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमानों को एक अहम सबक सिखाना चाहते थे कि बेहतरीन दौलत वो है जो इंसान मेहनत से कमाता है, और सबसे बुरी दौलत वो है जो इंसान को कुछ किए बग़ैर मिल जाए, जिस दौलत के लिए इंसान ने किसी का कोई काम नहीं किया हो। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पहुँचे। फ्यूचर में मज़ीद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के किस्से जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।